حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرید ہونے کے لیے گئے۔ حضرت مجھے مرید کر لو، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مرید کر لوں گا، مگر یہ بتاؤ کسی کا حق تو ذمہ نہیں، کسی کا حق تو ذمہ نہیں ہے۔ انہوں نے گھومے اور غور کیا، دماغ گھما کے فرمایا حضرت اب تک تو یاد نہیں تھا، ایک حق یاد آیا۔ 25 سال پہلے پڑھنے کے زمانے میں دلی میں ایک بنیے سے کتاب کی جلد بندوائی تھی، اس کے 2 پیسے رہ گئے تھے، میرے یاد نہیں تھے، آج آپ کے کہنے سے یاد ہے، اور نہ میرے اور کوئی ذمہ کسی کا نہیں ہے۔ تو فرمایا تو پھر ادا کر کے آؤ، جب مرید کریں گے فائدہ کیا ہوا مرید ہونے سے؟ جب منزل پہ نہیں جا سکو گے تم، گاڑی روکی کھڑی رہے گی، کتنے بڑے حضرت جی سے مرید ہو جاؤ، منزل پہ پہنچنے ہی کے لیے جب تک لائن کو صحیح نہ کرو، اور لائن صحیح ہونے کی باتیں مجلس میں آتی ہیں، ہر وقت نہیں آتی۔ اب جو آپ سن رہے ہیں سوچتے رہیں، اپنے اپنے اوپر جانچتا رہے ہر آدمی سننے والا۔ تو خواجہ صاحب پاک پٹن شریف سے، اجودھیا سے چلے اور پیدل آئے دلی، اور دلی آنے کے بعد اس کا تلاش کیا، یہاں ایک لالا کی دکان تھی، لوگوں نے بتایا وہ تو اندھا ہو چکا اپنے گھر پڑا ہے، اس کا گھر تلاش کرتے ہوئے پہنچے، دیکھا تو چارپائی پر اندھا ہے اور بیٹھا ہوا ہے۔ یہیں جا کے کہا لالا جی اب سے 25 برس پہلے میں نے تم سے کتاب کی جلد بندوائی تھی، اور 2 پیسے میرے ذمہ رہ گئے تھے، میرے یاد ہی نہیں رہے تھے، یہ تو لو اپنے 2 پیسے اور مجھے معاف کر دو۔ تو اس اندھے لالا نے یوں کہا کہاں سے آیا تو 25 سال کے بعد کہاں سے آیا 2 پیسے دینے؟ انہوں نے کہا میں پاک پٹن شریف سے آیا ہوں، بزرگوں کی بستی تھی کبھی وہ اجودھیا، تو فرمایا میں وہاں سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہاں بھائی ہاں، وہ لالا کہہ رہا ہے ہاں بھائی ہاں، میں نے سنا ہے وہاں مسلمان رہتے ہیں۔ اللہ ہو، میں نے سنا ہے وہاں مسلمان رہتے ہیں۔ وہ چارپائی اٹھا کے یہاں ڈال لے لمبی سی کر کے، اب ملا کے بٹھا میں تو گرمی ہو رہی، کیا کریں بھائی، ہمارا تو یہیں ہے بیٹھنا اٹھنا۔ جن کے اللہ نے انتظام کر رکھے ان کی خانقاہ بڑے بڑے حال ہیں بڑے، لیکن اللہ ملے گا ڈھنگ سے ڈھونگ سے۔ کیا کہا اس نے لالا نے؟ ہاں میں نے سنا ہے وہاں مسلمان، تو کیا دلی میں مسلمان نہیں رہتے تھے؟ لیکن جس نے لے لیا ہضم، کتنے یہاں بیٹھے ہیں مجلس میں کہ جن کے ذمہ قرضہ ہوگا کسی کا لے کے کھا رکھا ہے ادھار، اور ان کے آج تک پیسے نہیں دیے اور قبر کا فکر نہیں۔ تو عقیدہ صحیح ہے غلط ہے ان کا؟ جبکہ جو فرمایا ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو جو فرمایا وہ شہید 70 آدمیوں کو بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ کتنوں کو بخشوا گا؟ ایک شہید 70 آدمیوں کو بخشوا کے جنت میں لے جائے۔ اچھا بھائی ایک آدمی 70 دفعے شہید ہو جائے تو کتنا بڑا مرتبہ ہو گیا اس کا؟ 70 دفعے زندہ ہو اور 70 دفعے شہید ہو جائے، کتنا بڑا درجہ ہو گیا؟ ہوا نہیں ہوا؟ ہوا۔ لیکن جب جنت میں جائے گا اور حق کسی کا ذمہ ہوا، فرشتے اندر نہیں جانے دیں گے، وہ کہیں گے 70 دفعہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو کے آیا ہوں، تو مجھے روک رہا ہے؟ وہ کہا ہاں روک رہا ہوں، بدبو آ رہی ہے، اس بدبو کے ساتھ تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ بدبو کیا ہے؟ وہ 2 روپے 2 پیسے کسی کے دنیا میں لاپرواہی سے چھوڑ دیے تھے، وہ تیرے ذمہ ہے، جب تک وہ معاملہ نہیں نمٹے گا مقدمہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ آ رہی آواز؟ دیکھا عمل؟ اگر عقیدہ صحیح ہوتا رات کو ہی ادا کرتا، قدموں میں جا کے پڑ جاتا۔ ایک آدمی تھے بیچارے ہمارے پاس آیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، صوفی جی عمر پور کے تھے، وہ کہتے تھے ان کو صوفی جی ہم نے کہا تھا، حج بھی یہاں یہیں رہتے بھی کرایا تھا ان کو، حاجی بھی ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے ایک عورت کے کان کی جو ہوتی ہے بالی سی وہ نکال لی تھی، کان بھی پھٹ گیا تھا، اور اس کو بیچ کھائی تھی،
تو میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں معافی مانگنے کے لیے، میں نے کچھ پیسوں کا انتظام کیا ہے، دعا فرما دو میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے، مجھے آخرت کا فکر ہے۔ میں نے کہا جاؤ۔ وہ لے کے دو تین ہزار روپے گئے، جا کے کسی کو لے کے اس عورت کے پاس گئے، وہ ایسی ہی نکلی، یہ کہنے نا جی میرا تو اتنے تولہ کی وہ بالیاں تھی اور میں تو اتنے لوں گی۔ لوگوں نے کہا خدا کی بندی سوچ، تجھے پتہ تھا کس نے لیے، کس نے چھیننا؟ اس کو آخرت کا فکر ہے، آخرت کا فکر ہے، اس لیے تیرے پاس آیا ہے، پیسے دے رہا ہے، پیسے طے کر لے، اگر یہ پیسے کم ہو اور پیسے تجھے لا کے دے گا، اور لیکن معافی مانگنے آیا ہے تو اس کا بھی خیال نہیں کر رہی۔ تو جب اس کے دل میں کچھ عورت کے خیال آیا، 4000 پھر بھی لیے، فیصلہ 4000 میں ہوا، اور وہ آ کے کہنے لگا جی 1000 وہیں سے ادھار ایک نے دے دیے، کیونکہ لے بھائی جب تیرے ہوں گے دے دیے، نہیں تو میں نے دے دیا اپنی طرف سے۔ کری اللہ نے مدد، وہ 3000 کا انتظام کر کے فکر کے لیے ساتھ گیا، اللہ نے 1000 کا وہیں سے انتظام کرا دیا اور معافی بھی ہو گئی۔ بولو ٹکٹ سیدھا جائے گا جنت میں؟ نہیں جائے گا، سمجھے؟ حاجی جی، حافظ جی، قاری صاحب، ذرا توجہ کرو ان چیزوں پر، یہ ہے حقوق العباد۔ تو اگر یقین ہوتا کہ مجھے مرنا ہے اور خدا کے سامنے حساب دینا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا کتابک، اللہ کہیں گے لے اپنا رجسٹر، اپنی کاپی خود اپنا پڑھ لے اور حساب لے لے، تو نے کیا کر رکھا ہے، جنت میں جانے کے قابل ہے تو کہ دوزخ میں جانے کے قابل، فیصلہ تیرے ہاتھ، اپنا حساب خود ہی کر لے۔ تو بولو بھائی اگر حساب میں یہ نکلا ہوا آیا فلاں کے اتنے مار رکھے ہیں، کسی سے کہیں سے